نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے۔ آج الحمدللہ ہم دوسرا پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب اپنی نیتوں کو درست فرما دیں اور اپنے دل میں یہ عہد کر دیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس قرآن کو لفظ پر لفظ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس کے تمام احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلے جی آج آمین۔ آغاز کرتے ہیں دوسرے پارے کا، اور یقین کریں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس قرآن کو سمجھانے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ سہولتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے روم میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا آپ کہاں ہیں، آپ کو نہیں پتا میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن کی برکت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق اللہ رب العزت دے رہا ہے، اور یہ محفل جو ہے دنیا کی تمام محفلوں کے سے سب سے زیادہ اچھی محفل ہے۔ اس ٹائم رحمت کے فرشتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں اپنے پروں میں چھپائے ہوں گے اور ہم پہ اپنی رحمت کا نزول اللہ رب العزت فرما رہا ہوگا۔ تو چلیں جی آغاز کرتے ہیں آج دوسرے پارے کا، اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ اس میں ہم نے جو پہلے پارے میں پڑھا انشاءاللہ اس پہ بھی ہم عمل کریں گے، لیکن اس پارے کو ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے کہ نرسری کلاس کے بچے میں یا پلے گروپ میں جب بچے کو ایڈمیشن ہوتا ہے تو بچوں کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ پلیز اپنے مائک میوٹ رکھا کریں، اور میم لوگوں کو میں مائک میوٹ کر دیں؟ آپ لوگ اپنی طرف سے میوٹ کیا کریں نا۔ جیسے پلے گروپ کے کلاس میں جب بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا اسکول کس کو کہتے ہیں، اسے نہیں پتا ہوتا کہ پینسل کس کو کہتے ہیں، نوٹ بک کیا ہے، بکس کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ میرا اسکول جو ہے وہ یہ اسکول ہے، وہ روٹین اپنی بنا لیتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ روزانہ میں نے اٹھنا ہے اور میں نے اسکول جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے جب پہلے پارے کا آغاز کیا تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، تو اب میں امید کرتی ہوں کہ 100% نہ صحیح لیکن 10% تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ چکی ہوگی، ہماری روٹین کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج سے آپ لوگوں نے پہلے پارے کی جو ہے پیچھے سے ریویژن کرنے ساتھ میں شروع کر دینی ہے۔ ہم اس کو منزل کا نام دیں گے، اور روزانہ آپ لوگوں نے ایک رکوع ترجمے کے ساتھ اپنے اپنے گروپ میں آپ لوگوں نے سنانا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنا لیسن کے ساتھ اپنے جو لیسن آپ کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی منزل بھی ساتھ میں سنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرما دے اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ہمیں اللہ رب العزت اس کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول، جلد ہی کہیں گے، السفہاء
बेवकूफ मिनन्नासी लोगों में से माँ किस चीज ने वल्लाहुम फेर दिया उन्हें अन अन किबलती उनके किबले से अल्लती जो कानू थे वो अलैहा जिस पर कुल कह दो लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है मशरिकु मशरिक वल मगरिबु और मगरिब यहदी वो हदायत देता है माई जिसको ये वो चाहता है इला तरफ सरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की। आज हम इंशाल्लाह एक आयत पढ़ेंगे क्योंकि इसकी तफसीर काफी लंबी है और समझने वाली तफसीर है, इसलिए हम इंशाल्लाह आज एक आयत को ही पढ़ेंगे और इसको समझेंगे इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से। अब हम रूट वर्ड देखते हैं। सयकूलु जल्द ही बेवकूफ कहेंगे, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। सुफहाउ बेवकूफ, सीन फाहा इसका रूट वर्ड है। मा वल्लाहुम फेर दिया उन्हें, वाव लाम जा इसका रूट वर्ड है। किबला तीहिम उनके किबले से, काफ वा लाम इसका रूट वर्ड है। उम्मतन उम्मत, ये हमारे आज के रूट वर्ड थे। अब हम इसकी तफसीर इंशाल्लाह देखते हैं। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। जल्द ही लोगों में से बेवकूफ कहेंगे, उन्हें किस चीज ने उनके उनके किबले से फेर दिया जिस पर वो थे। आप कह दें मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, जल्द ही लोगों में से बेवकूफ कहेंगे कि उन्हें किस चीज ने उनके किबले से फेर दिया जिस पर वो थे। इसकी क्या वजाहत है। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि, जल्द ही लोगों में से बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी अज़ली इल्म से यह खबर पहले ही दे दी कि जल्द ही बेवकूफ लोग एतराज करेंगे कि वो लोग हैं जो अपने नफ्स को नहीं पहचानते। अल्लाह ताला ने तहवील किबला से पहले एतराज़ात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी, इसलिए कि ताकि मोमिनों के दिलों पर इन बातों का असर ना हो और इनके दिल ज्यादा मुतासर ना हो, ताकि मोमिन कबल वक्त एतराज़ात के जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये शान है कि अपने नबियों को हमेशा वो अपनी मदद से, अपनी इल्म से पहले तैयार कर देता है हर मुश्किल घड़ी के लिए। मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, किस चीज ने उन्हें उनके किबले से फेर दिया। ये अल्लाह ताला का एक हुक्म और उसकी शरीयत और उसके फजलो करम पर एतराज है। यानी कि जब कोई बेवकूफ इंसान, आज के दौर में भी ऐसे है, जब हम नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं तो वह हमारी नमाजों पे एतराज करते हैं। जब हम कोई अमल सुन्नत के मुताबिक करते हैं तो वो हमारे उस अमल पे एतराज़ात करते हैं। तो ये एतराज़ात हमारी जात पे नहीं होता, ना हमारी नमाजों पे होता है, ना हमारी इबादत पे होता है। असल में एतराज़ात होता है शरीयत पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और अल्लाह ताला के हुक्म पे। अल्लाह ताला ने इस बात पे इसलिए कही कि अक्लमंद शख्स जो है वो बेवकूफ़ों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी कि जो बेवकूफ़ इंसान आपके सामने कुछ भी आपको बुरा भला कहता है या कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपका दिल दुखता है, तो ये सोच के आप लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर दो। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देने वाला जो मुहावरा है उसको अप्लाई करो अपने आप पे। क्योंकि इंसान बेवकूफ जो होता है वो अपनी दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करता, वो सोचता ही नहीं है, उसके पास शऊर ही नहीं होता, वो उसका कसूर नहीं होता, उसके पास इल्म ही नहीं है। और जिसके पास इल्म ना हो वो कुछ भी बात कहे उसमें बुरा मनाने वाली तो कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए तमाम सहाबाए कराम को पहले ही आगाह कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, ताकि आप लोगों को बाहर कोई भी शूटिंग करे या कोई इस तरह की बात करे तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना।
یہ اس آیت مبارکہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بیوقوف اور جاہل ہو، اور عقل مند یعنی کہ ہدایت یافتہ مومن تو اپنے رب کی ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس کی راضی رکھنے کی فکر میں رہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کس طرح اور کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگوں کے اعتراضات کی اس کی فکر نہیں ہوتی، اسے فکر صرف اور صرف اپنی ہوتی ہے کہ میرے اعمال جو ہے، میری جو کارکردگی ہے میرے رب کو پسند آ جائے، اور وہ اسی فکر میں اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے آپ کو اس لیول تک لے آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس کو الحمدللہ معرفت مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنوا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو اس کے درمیان جھگڑا پڑ جائے گا النساء آیت نمبر 65۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اور در حقیقت مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے وہ ان کی طرف فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم فرما برداری کی۔ النور آیت نمبر 51۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے خود اپنے معاملے اختیار کرو۔ یہ الاحزاب آیت نمبر 36۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ ہمیں فرما دیا کہ تم لوگوں کو اپنی زندگیوں پر بھی اختیار نہیں ہے، تم لوگ اپنے آپ کو بھی اپنے اختیار میں نہیں رکھ سکتے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی مرضیاں نہیں کرنی، اپنی مرضیاں ہرگز نہیں کرنی۔ جب رب کا حکم ہو تو اپنے آپ کو فوراً ہی سلنڈر کر دینا ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے ساتھ راضی ہوں، الحمدللہ ساتھ میں کہنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ میں ہر حال میں راضی ہوں، تو جس حال میں مجھے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو السفہاء کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بیوقوف کہا، السفہاء کہا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے مشرکوں، علماء، یہودیوں کو اور منافقوں کو سفہاء کہا۔ یہ اس ٹائم کے یہودی منافق یا مشرکین مکہ کو سفہاء نہیں کہا، اللہ رب العزت تا قیامت ایسے لوگوں کو سفہاء کہا ہے جو شریعت کے ہوتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے بھی اپنا من پسند دین بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی مسجدیں علیحدہ، اپنی درگاہیں علیحدہ، اپنے آپ کو وہ گدی نشین اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو لقب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو سفہاء کہا ہے، بیوقوف کہا ہے، جاہل کہا ہے۔ قبلے سے کیا مراد ہے؟ قبلے سے مراد وہ مرکز عبادت ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، اصطلاحاً وہ بیت العبادت ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ قبلہ مقرر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قبلہ مقرر کرنے کا اصل مقصد عبادت کو مزین کرنا، معظم کرنے کے لیے ایک عام رخ کا تعین کرنا ہے، یعنی کہ قبلہ کا تعین اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہر کوئی کہیں بھی ہو، کسی کنٹری میں بھی بیٹھا ہو، اسے پتا ہو کہ میرا مرکز جو ہے وہ ہے اور میں نے اسی طرف نماز پڑھنی ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم اگلی آیتیں جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خوشخبریاں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین تم کو امت چنا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہماری امت میں
وہ خود ساری خیر کے پہلو رکھتے ہیں۔ ہم کیا ہے، ہم علماء کے نبی علماء جو ہے ہماری امت کے علماء ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی علماء ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دار ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے، نبیوں کی پیغمبروں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، علم نافع ہوتا ہے۔ تو یہ جو علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں اور امام ہیں، حق کے امام ہیں، جو وہ کیا ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قبلے کا رخ متعین کر کے یہ بتایا کہ یہ ایک بہترین جماعت ہے جو ایک آواز میں سب کے سب اپنے قبلے کے رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ساری دنیا سے کٹ آؤٹ کر کے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی ہے امت محمدیہ میں۔ اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت دین ہمیں تحفتاً بھیجا۔ ہم خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، کیونکہ مسلمان اگر اپنے آپ کو دیکھے، اپنی شریعت کو دیکھے، اپنے احکامات کو دیکھے، اپنے قرآن کو دیکھے، تو اپنے آپ پہ فخر کرنے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی پہلو سے بھی دیکھ لیں، قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی آیات کی ترجمہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اپنے آپ پہ رشک آئے گا کہ یہ کلام ہمارے لیے نازل ہوا، اللہ رب العزت ہمیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں میں سے سب سے افضل امت جو بنائی وہ کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، یعنی کہ ہم لوگ۔ اب ہم لوگوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو بہترین امت کا اعزاز ہے ہمارے پاس رہتا ہے یا ہم اس کو گنوا دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قبلہ اول جو ہے بیت المقدس کا تقدس کیسے حاصل ہوگا۔ قبلہ اول بیت المقدس کا تقدس اس لیے حاصل ہو گیا تھا کہ بیت المقدس پہلے انبیاء کا قبلہ رہا تھا۔ مدینہ میں رہنے والے یہودی اور عیسائی بیت المقدس کی طرف منہ رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، یوں بیت المقدس کو تقدس حاصل ہوا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، کیونکہ اس ٹائم وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی جو تقدس ہے اس کو بڑھا دیا۔ کس طرح بڑھایا؟ وہ اس طرح بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ نے بھی اس کو اپنا قبلہ جانا۔ الحمدللہ۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم مدینہ کی ہجرت کے کتنے عرصے بعد آیا؟ قبلے کی تبدیلی کا حکم مدینہ کی طرح ہجرت کی تقریباً 16 یا 17 ماہ بعد آیا، یعنی کہ تقریباً 1.5 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے قبلہ کا یعنی کہ قبلہ تبدیل کر دیا۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری 3 دعائیں قبول کی تھی، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں قبلہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً ہی ان کی دعا پر اللہ رب العزت نے کن فرما دیا اور فوراً ہی وحی کا نزول ہو گیا۔ الحمدللہ۔ مدینے میں ہجرت کے بعد بیت المقدس کو قبلہ کیوں ٹھہرایا گیا؟ مدینے کی ہجرت کے بعد بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرایا گیا۔ اس میں مہاجر مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے کیا ان کے دلوں نے بھی ہجرت کی ہے یا نہیں، اور گھر بار چھوڑنے والے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق قبلہ بھی چھوڑیں گے یا نہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے قبلہ رخ جو چینج کروایا اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ جو مہاجر ہو کے ساتھ میں آئے ہیں، اگر یہ واقعی ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا، اللہ تو ان کے دلوں کو حال کو جانتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے دوسرے لوگوں کو بتانا تھا کہ اصل جو ہے
اتباع کرنے والے وہ کون ہیں اور جو اتباع نہیں کرنے والے جو منافق ہے وہ کون ہے۔ اور اسی واقعے میں بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بے نقاب کیا۔ قبلے کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ قبلے کی تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی امامت کو معزول کر کے امت مسلمہ کو ان کی جگہ دے دی جائے اور قیامت تک بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو دین کی دعوت اور خدا پرستی کی باہمی اتحاد کا عالمی مرکز بنا دیا جائے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم پر یہودیوں کو پراپاگنڈا کیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی کے حکم پر یہودیوں کو پراپاگنڈا یہ تھا کہ یہودیوں نے بیت المقدس کو ہمیشہ کے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، پھر اس کی مخالفت کیوں؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو شروع سے لے کے اب تک بیت المقدس جو ہے انبیاء کا جو ہے قبلہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں چینج کر دیا؟ قبلے کی تبدیلی میں یہودیوں کی مخالفت کے لیے تھا۔ علامہ بغولوی کہتے ہیں کہ تحویل کعبہ پر یہودیوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبلے کو حسد کی وجہ سے ترک کر دیا، نعوذ باللہ۔ ان کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا قبلہ یہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد میں آ کے جیسے ان کے دل اندر سے تھے ویسے ہی انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغض اور حسد کی وجہ سے معاذ اللہ قبلہ چینج کر دیا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے صحابہ اکرام کی خواہش بھی تھی۔ یہ نبی خود اپنے مشن کے بارے میں حیران پریشان ہے، یعنی کہ انہوں نے آگے سے کیا اعتراض کیا کہ یہ جو نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ تو خود اپنے مشن کے بارے میں یعنی کہ اپنے دین کے بارے میں حیران اور پریشان ہے۔ کبھی ایک بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، کبھی دوسری بیت المقدس کی طرف رخ کرتا ہے۔ اگر بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی وہ بیکار ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دوسرا تیر چلایا کہ جو اگر یہ قبلہ رخ صحیح تھا، بیت اللہ قبلہ جو ہے وہ درست ہے، تو جو انہوں نے پہلے نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ان کی ضائع چلی گئی۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہم دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کے قبلے کے اعتراض کیوں کیا؟ یہودیوں نے قبلے پر اعتراضات اس لیے کیا کہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ تھا، جس کی منسوخی کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہودیوں کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ جو بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن اور اپنے دین کے بارے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سمجھتے تھے کہ انہوں نے آ کے دین بدل دیا۔ تحویل کعبہ کے اس تازہ اعلان کو اور اسی سلسلے کو اہم کڑی سمجھے اور اس پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے لگے، اور ان میں سے کچھ ہم نوا اور کچھ اور لوگ بھی منافق اور کچھ بے دین لوگوں میں سے ہو گئے۔ یعنی کہ اس پہ اعتراضات مسلمانوں میں بھی منافق جو لوگ تھے انہوں نے بھی دبے لفظوں میں اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے قبلہ کیوں چینج ہوا؟ جی سب نبی اولیاء پیغمبر جو پہلے تھے وہ ہمارے جو اہل کتاب کے پہلے انبیاء تھے، تو انہوں نے تو اس طرف ہی اپنا رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اپنی عبادات کی ہیں، تو انہوں نے کیوں رخ چینج کروا دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اصل مقصد بھی یہی رکھا تھا کہ اصل لوگ جو ہے وہ سامنے آ جائے، جو منافق ہیں وہ بھی سامنے آ جائے، جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے، اور جو اتباع نہیں کرتے دکھاوا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے آ جائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں میں ہے۔ ایک تو وہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امت کو ملا تھا، یہودیوں نے ہفتے کے دن مقرر کر لیا، اور انسان نے اتوار کا دن، اور در حقیقت عند اللہ وہ جمعے کا دن تھا، یعنی کہ اصل میں حقیقت میں وہ جمعے کا دن تھا جو مسلمانوں کے انتخاب میں آیا۔
تیسرا وہ کہ قبلہ کی تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا اور اس کی کسی اور امت کو تفریق نہیں دی گئی۔ تیسرا ایمان کے پیچھے آمین کہنا۔ یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر ہیں اور اہل کتاب اس سے محروم ہے۔ یہاں پہ ایک بات بہت ہی اہم ہے، ہمارے امام جو ہے، امام مسجد جو ہوتے ہیں، اکثر مساجد میں آمین اونچی آواز میں کہنے نہیں دیتے، کہتے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث مبارکہ وضاحت کرتی ہے کہ آمین کہنا سنت سے ثابت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اور آتا ہے کہ جن کی آمین امام کے پیچھے جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ولضالین آمین کہتے ہیں تو ان کی مقتدیوں کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کی لیے بہت ساری فضیلتیں اور رحمتیں فرماتا ہے، اور ان پہ کئی حدیث مبارکہ کے میں آتا ہے کہ ان پہ اللہ رب العزت عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم پر کفار قریش کا کیا پروپیگنڈا تھا؟ کفار قریش نے کہا کہ محمد رسول اللہ اپنے جائے پیدائش کے میثاق تو ہو گئے ہیں، ان قریب اپنے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو کفار مکہ نے کفار قریش نے کہا کہ محمد رسول اللہ اپنی جائے پیدائش پہ تو واپس آ گئے ہیں، یعنی کہ مکہ میں تو واپس آ گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ اپنے عہد میں بھی واپس آ جائیں گے، یعنی کہ اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، اپنا جو ابھی جس دین پہ ہیں معاذ اللہ اس کو وہ بدل دیں گے اور دوبارہ سے ہی یہودی یا نصارہ ہو جائیں گے۔ مومنوں نے قبلے کے حکم کا کیا سمجھا؟ مومنوں نے قبلے کے حکم سے یہ سمجھا کہ اصل چیز قبلے کی سمت نہیں بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس وقت جو حکم آ جائے وہ اسی وقت کا ہی قبلہ ہوگا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہتے ہیں مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ قل کہہ تو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کوئی سمت اس کا ملکیت سے باہر نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے، اور اس کی قبلے کی طرف بھی اس کی رہنمائی کی جو ملت ابراہیم کا حصہ ہے۔ پھر اعتراض کرنے والے اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو اس کی ملکیت نہیں تو اس کی وجہ سے اس کو حکم کو تسلیم کرنے والوں کو واجب کر دینے والی ہے، یعنی کہ حکم اور تصرف کا اختیار صرف اللہ کو ہے، لہذا سمت کی طرف منہ پھیرنا نیکی نہیں، اصل نیکی فرما برداری ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، عبادت میں جس طرح معبود حکم دے دے عبادت کرنے والا اس کا پابند ہو جاتا ہے، جس طرف معبود رخ کر لے اسی طرف رخ پھیرنا ضروری ہے۔ مشرق و مغرب ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل بات سمت کی نہیں ہے، ہر سمت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے اگر اس طرف رخ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی کہ قبلہ کا رخ جو متعین کر دیا جائے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب ہم اگر کوئی بھی اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم بیت المقدس کی طرف اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا کہیں اور کی طرف نماز پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے انبیاء پڑھتے تھے، تو یہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ شریعت ہماری کمپلیٹ ہے الحمدللہ، اس میں رد و بدل ہم نہیں کر سکتے کسی صورت پر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی ملکیت کا شعور دے کر کیا سمجھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی ملکیت کا شعور دے کر انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ مالک کی طرف توجہ رکھو، اس کا حکم پورا کرنے کی پابندی رکھو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، صراط مستقیم ہی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کر لینا، جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اور جسے کے لیے چاہتا ہے وہ ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔
اسی لیے اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ ہدایت اور گمراہی کے کچھ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت عدل کی وجہ سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ بندہ جب ہدایت کے ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں کہ انہیں ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ جو اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی پہ لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے علم نافع کی